إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة مسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا سورۃ الدہر کی تفسیر جاری ہے۔ کل یہ بتایا گیا تھا کہ سورہ دہر میں اہل جنت کا اور قیامت کے دن جنت میں انہیں ملنے والی نعمتوں کا بڑا تفصیلی ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک اور صالح بندوں کا ذکر کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کو پورا کرنے والے، یہ نظر پوری کرنے والے، آخرت کا خوف رکھنے والے اور مسکینوں کو، فقیروں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلانے والے، اس طرح کہ انہیں دنیا والوں سے کوئی جزا، کوئی شکریہ مطلوب نہیں ہے۔ تو ان کی کچھ نعمتیں پیچھے ذکر ہوئی ہیں۔ آگے فرمایا کہ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، بس اللہ تعالیٰ انہیں بچا لے گا شر ذلک اليوم، اس دن کے شر سے۔ یہ وقع ماضی کا صیغہ ہے، ترجمہ یوں ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا انہیں اس دن کے شر سے، لیکن چونکہ معاملہ یہ قیامت کے دن کا ہے، اس لیے ترجمے میں مستقبل کا معنی پیدا کیا گیا۔ تو ماضی کا صیغہ کیوں ذکر کیا؟ تاکہ بات پوری طرح یقینی ہو جائے، گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا ہے۔ مستقبل کی خبر کوئی آپ کو دے، اس میں شک و شبہ ہو سکتا ہے
کہ کل فلاں کام کریں گے یا سال بعد فلاں کام کریں گے، ہو سکتا نہ ہو سکے، لیکن ماضی کی خبر تو یقینی ہوتی کہ کل میں نے فلاں کام کیا، وہ تو یقینی ہو چکی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے انعامات کا ذکر بصیغہ ماضی کیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا چکا ہے۔ حالانکہ یہ بچانا قیامت کے دن ہوگا، تو بصیغہ ماضی یہ تعبیر اس خبر کے انتہائی پختہ اور یقینی ظاہر کرنے کے لیے، اور فرمایا کہ وَلَقَاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اور عطا کرے گا ان کو نظرتاً، یعنی چہرے کی تازگی، مسرور اور خوشی، مسرت، یہاں بھی ماضی کا صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو تر و تازگی عطا کر چکا اور مسرت عطا کر چکا، یعنی خبر کو یقینی بنانا مقصود ہے۔ وَلَقَاهُمْ، اور عطا کرے گا انہیں نظرتاً، چہرے کی رونق، تر و تازگی، مسرور اور خوشی، قیامت کے دن۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں قیامت کے دن چہروں کی تر و تازگی کے تعلق سے کچھ باتیں مذکور ہیں۔ یہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے منا کے قیام کے دوران ایک بار مسجد خیف میں ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس سے قبل یہ حدیث بیان کی، نظر اللہ امرأ سمع منی حدیثا فحفظه ووعاه ثم اداہ کما سمعہ۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے جو میری ایک حدیث سن لے اور اسے یاد کر لے اور اس کو سمجھ لے اور اسے آگے پہنچا دے۔ یعنی چار تعلق ہیں حدیث کے ساتھ: سماع حدیث اور حفظ حدیث اور فہم حدیث اور تبلیغ حدیث یا ادائے حدیث۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو قیامت کے دن چہرے کی تر و تازگی اور رونق، نظرت اور سرور عطا فرمائے گا۔ تو گویا جن بندوں کو یہ نظرت اور یہ رونق حاصل ہوگی، جو ان کا مرکزی کردار ہے، اس کی بنیاد نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ ان کا عمل کرنا، پڑھنا پڑھانا، دعوت دینا، یہ ساری باتیں نبی علیہ السلام کی حدیث پر مشتمل ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے صلہ میں قیامت کے روز چہروں کی تر و تازگی عطا فرما دے گا۔ اور یہاں یہی بات مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس دن کے شر سے بچائے گا اور انہیں عطا کرے گا تر و تازگی، رونق اور سرور۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور بدلہ دے گا انہیں بما صبروا، بسبب اس کے جو صبروا، انہوں نے صبر کیا، جو انہوں نے صبر کیا، اس صبر کے صلہ میں انہیں اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا کس چیز کا؟ جنتاً، باغ کا، بحریرہ اور ریشم کا، باغات کا اور ریشم کا۔ یہاں جنت سے مراد باغات ہے، وہ باغات جو پھلوں سے اور میوہ جات سے بھرپور ہوتے ہیں، جنت کے باغات۔
اور ساتھ ریشم بھی، کیونکہ ترجمہ اگر جنت کریں تو جنت میں ریشم تو موجود ہوگا، الگ سے کیوں ذکر کیا؟ تو اس لیے جنت کا دوسرا معنی ہو سکتا ہے باغات کا، کہ پھلوں سے بھرے اللہ تعالیٰ باغات دے گا اور ریشم بھی دے گا۔ وجزاہم، اور بدلہ دے گا انہیں، بما صبروا، بسبب ان کے صبر کرنے کے۔ اور صبر میں ہر طرح کی نیکی آتی ہے، اور خاص طور پہ روزہ، جس کو آدھا صبر قرار دیا گیا، یہ گویا روزے کا صلہ جنت کے باغات اور ریشم۔ متکئین فیہا علی الارائک، یہ متکئین منصوب علی المدح، ٹیک لگائے ہوں گے یا تکیہ لگائے ہوں گے، فیہا، اس جنت میں یا ان باغات میں، علی الارائک، اپنے تختوں پر۔ یہ ارائک اریکہ کی جمع بمعنی سرر، سریر کی جمع، تخت ان کے لیے بچھائے جائیں گے، اور وہ بڑے بڑے ریشمی پردوں میں ڈھکے ہوں گے، اور غالیچے اور نرم تکیے وہاں رکھے ہوں گے جن پر وہ ٹیک لگائیں گے۔ اور لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہیں دیکھیں گے وہ اس جنت میں نہ سورج اور نہ ہی ٹھنڈک، یعنی شمسن دھوپ کی گرمی، اور نہ ہی ٹھنڈک دیکھیں گے، بلکہ بڑا ہی لطیف ایک درمیانہ موسم ہوگا، لطافت سے بھرپور، نہ گرمی ہوگی شدید اور نہ ہی ٹھنڈک ہوگی۔ یہ دونوں چیزیں، دونوں خاصیتیں، شدید گرمی اور شدید ٹھنڈک، جہنم کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے، کہ اشتاقت النار الی ربها، کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں شکایت کی کہ اکل بعدی بعدا، کہ اتنی تیزی میرے اندر ہے کہ میری جو آگ ہے مجھے کھا رہی، اکل بعدی بعدا، اس قدر شدت ہے، حدت ہے کہ یہ آگ مجھے کھا رہی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ فجعل لها نفسین، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو دو سانسیں دے دی، دو سانسیں دے دی، نفساً فی الصیف و نفساً فی الشتاء، ایک سانس موسم گرما اور ایک سانس موسم سرما میں۔ تو جو موسم گرما میں شدت کی گرمی ہوتی ہے، یہ تب پڑتی ہے کہ جب جہنم اپنا سانس باہر کو نکالتی، اور جہاں موسم سرما میں شدت کی سردی ہو، یہ تب ہوتی ہے کہ جب جہنم سانس اندر کو کھینچتی۔ تو یہ انتہائی شدید گرمی اور شدید سردی اللہ رب العزت نے جہنم میں رکھی ہے، لیکن قیامت کے دن اہل جنت کو نہ تو شمس کا سامنا کرنا پڑے گا، سورج کا یا اس کی دھوپ کا یا کسی قسم کی گرمی کا، نہ زمہریر کا کہ بہت زیادہ ٹھنڈک ہو، بلکہ انتہائی لطیف موسم ہوگا، اعتدال سے بھرپور۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، دانیہ، دنا یدنو سے بمعنی قریب ہونا، قربہ، دنا بمعنی قربہ، دانیہ بمعنی قریبہ، قریب ہوں گے ان پر، ظلالها، سائے اس کے، جنت کے درختوں کے جو باغات ہوں گے، بڑے گھنے اور بہت ہی لطیف اور ٹھنڈے سائے ہوں گے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا،
اور تابع کر دیے جائیں گے قطوفہا ان کے خوشے، ان درختوں کے جو پھلوں کے گچھے ہیں، تذلیلا تابع کر دیا جانا، یعنی جنت کے پھل ان کے تابع کر دیے جائیں گے۔ تابع کرنے سے مراد یہ ہے کہ جنتی خواہ کھڑا ہو، خواہ بیٹھا ہو، خواہ لیٹا ہو، اس کا اگر جی چاہے کوئی پھل کھانے کا تو وہ خوشہ حاضر ہو جائے گا کہ توڑ کر وہ آرام سے کھا سکے۔ کوئی کلفت نہ ہوگی کہ وہ جا کر توڑے، درخت پر چڑھے اور وہ پھل حاضر کرے، نہیں، جو خواہش ہوگی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارے نفس چاہیں گے وہ حاضر ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ ان پھلوں کو اور پھلوں کے خوشوں کو اہل جنت کے تابع کر دیا جائے گا، جو ان کی خواہش ہوگی پوری ہوگی۔ اگر خواہش ہو انگور کھانے کی تو انگور کا خوشہ قریب آ جائے گا۔ اور اگر خواہش ہو انار کھانے کی تو انار کا پھل قریب آ جائے گا۔ اور اگر وہ پھل توڑ کے منہ میں ڈال لیا اور خواہش ہو کیلا کھانے کی تو وہی پھل کیلا بن جائے گا۔ پوری طرح یہ پھل اور یہ خوشے اہل جنت کے تابع کر دیے جائیں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، اور گھمائے جائیں گے ان پر بِآنِيَةٍ برتن، آنیہ انا کی جمع برتن، من فضة چاندی کے، وَأَكْوَابٍ اور پیالے، کانت قواریر جو شیشے کے ہوں گے۔ وہ برتن، وہ پیالے شیشے کے ہوں گے۔ یہ ایک مستقل نعمت ان پر گھمائے جائیں گے۔ گھمائے کن کے ذریعے جائیں گے؟ جو جنت کے خادم ہوں گے، ان خادموں کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ وہ بچے، وہ نوجوان جن کی تازگی ہمیشہ ایک ہی سٹیج پر رہے گی اور قائم رہے گی، وہ اہل جنت کی خدمت کے لیے، تو یطاف علیہم گھمائے جائیں گے ان پر بآنیہ برتن من فضہ چاندی کے، کن کے ذریعے؟ ان جنت کے خدام کے ذریعے۔ وہ اکواب اور پیالے، یہ اکواب کوب کی جمع، پیالے کوب وہ برتن ہوتا ہے جس میں پکڑنے کا دستہ نہ ہو، اور جو جیسے چینک یا کیتلی ہوتی ہے، ایک نلکی سی لگی ہوتی ہے، پانی وہاں سے نکلتا ہے، وہ بھی نہ ہو، تو وہ اکواب یا کوب کہلاتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہم نے پیالہ کیا، اور پیالے گھمائے جائیں گے کانت قواریر جو شیشے کے ہوں گے، قواریر قارورہ کی جمع، اور قواریر من فضہ شیشے کے، من فضہ چاندی سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی قدرت کا ایک عجوبہ کہ ایک ہی پیالہ ہے، شیشے کا بھی اور چاندی کا بھی، قواریر من فضہ شیشے کے، من فضہ چاندی سے۔ بعض علماء نے لکھا کہ اس پیالے میں دو چیزیں ہوں گی، ایک اس کی چمک دمک صفائی، دوسرا ان کا رنگ۔ یہ چمک دمک سے شیشے کا گمان ہوگا اور رنگت سے چاندی کا۔ جن دیکھنے والے دیکھیں گے کہ یہ پیالہ جو ہے شیشے کا بھی اور چاندی کا بھی، حالانکہ یہ دو مختلف دھاتیں ہیں، مختلف جوہر ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان دو دھاتوں کو، ان دو جوہروں کو ایک ہی جگہ جمع کر دی۔ یہ اسی کی قدرت ہے۔
کوئی اس پر قادر نہیں۔ تو قواریر من فضہ، وہ پیالے شیشے کے، من فضہ چاندی کے، تو شیشہ اور چاندی دونوں دھاتیں اس میں جمع کر دی گئیں، اور قدروها تقدیرا، انہوں نے اندازہ رکھا ہوگا، تقدیرہ اندازہ رکھنا، بالکل مضبوط اور صحیح۔ اندازے سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ خدام جو آپ غورے لے کر گھوم رہے ہیں اور چاندی کے برتن لے کر گھوم رہے ہیں، کس لیے؟ اہل جنت کو مشروبات پیش کرنے کے لیے، جو وہ چاہیں۔ تو مشروبات اندازے کے ساتھ ہوں گے۔ اس کی دو تفسیریں ہیں۔ یہ اندازہ ان خدام کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق دے گا اور یہ صلاحیت دے گا کہ جس جنتی کو کسی مشروب کی ضرورت ہے اتنا ہی دیں گے جتنی ضرورت ہے، نہ کم نہ زیادہ، کیونکہ کمی بیشی بھی بعض اوقات پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ کم ہو تو پریشانی سمجھ میں آ رہی ہے کہ مجھے مکمل نہیں دیا گیا، کم دیا گیا۔ زیادہ ہو تو پریشانی ہوتی ہے کہ زیادہ کا کیا کیا جائے، اس کو پھینکنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں اتنی سی پریشانی بھی نہیں دی، اتنی پریشانی بھی نہیں رکھی، بلکہ قدروها تقدیرا، وہ اس کا صحیح اندازہ لگائیں گے اور صحیح اندازے کے ساتھ جنتیوں کو پیش کریں گے۔ تو یہاں پر قدرو کا فاعل وہ خدام جو آپ خورے لے کر گھوم رہے ہیں اہل جنت کو مشروبات پلانے کے لیے، کہ وہ صحیح اندازے سے پیش کریں گے، جس میں نہ کمی کا عنصر ہوگا نہ زیادتی کا عنصر ہوگا۔ کم ہو تو بھی پریشانی ہے، زیادہ ہو تو بھی پریشانی ہے۔ بالکل جیسا ان کا مزاج ہوگا، جیسی ان کی حاجت اور ضرورت ہوگی، اس کے مطابق بالکل ایک صحیح اندازے کے ساتھ وہ خدام اہل جنت کو مشروبات پیش کریں۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جنتی اس کا صحیح اندازہ لگائیں۔ معنی یعنی جنتیوں کو جو حاجت ہوگی مشروب کی کہ کتنا پینا ہے، جو ان کے اندر ایک اندازہ ہوگا، اتنا ہمیں چاہیے، اتنے مشروب کی ہمیں ضرورت ہے، تو بالکل ویسا ہی اندازہ، اسی اندازے کے مطابق ان کو مہیا کر دیا جائے گا، کسی کمی بیشی کے بغیر۔ یہ تقدیر یعنی اندازہ اور درست اندازہ، یہ بھی اہل جنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی اچھا سلوک، تاکہ ان کی خوشی برقرار رہے اور پریشانی کا کوئی عنصر آنے نہ پائے، کیونکہ کھانے یا پینے میں کمی بیشی دونوں چیزیں پریشانی کا باعث ہوتی ہیں۔ کم ملے تو پریشانی ہے، زیادہ ہو تو پریشانی ہے کہ ضائع جائے گا، پھینکنا پڑے گا، یا اس کا کیا کیا جائے گا۔ لیکن جب بالکل ایک مناسب اور صحیح اور مضبوط اندازے کے ساتھ ہوگا تو یہ ہر طرح کی پریشانی سے معاملہ پاک ہوگا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا
واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. أحسنت جزاك الله خيرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبیلا، اور جنتی پلائے جائیں گے، مجہول کا صیغہ مضارع، سقا یسقی سے پلانا، پلائے جائیں گے کن کے ذریعے؟ انہی خدام کے ذریعے، ان بچوں کے ذریعے. فیہا اس جنت میں، کأسن ایک جام، یہ کأس اس برتن کو بولتے ہیں جس میں شراب ہو، خالی ہو تو اس کو کأس نہیں بولتے، شراب سے بھرے ہوئے برتن کو کأس بولتے ہیں، پیمانہ کہہ لیجیے. تو وہ پلائے جائیں گے اس جنت میں ایک جام، کان مزاجھا زنجبیلا، جس کا جو مخلوطہ ہے، ملاوٹ ہے یا آمیزش ہے، وہ زنجبیل کی ہوگی. زنجبیل سونٹ کو بولتے ہیں، جس کی ایک خوشبو بڑی مرغوب اور محبوب ہوتی ہے، اور بعض مشروبات میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کی جو آمیزش ہے یا اس کی جو ملاوٹ یا جو اس کا خلطہ ہے وہ زنجبیل ہوگا. زنجبیل کیا ہے؟ عینن فیہا، چشمہ ہے، فیہا اس میں، جنت میں، تسمى سلسبیلا، جس کا نام رکھا گیا ہے سلسبیل، یہ زنجبیل ہے. پیچھے بھی جو جنت کے مشروب ہوں گے اس میں کئی چیزوں کی آمیزش کا ذکر کیا گیا. امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کے مشروبات جو ہیں وہ ان میں کافور کی ٹھنڈک ہوگی اور زنجبیل کا ذائقہ ہوگا اور مسک کی خوشبو ہوگی. تینوں کا ذکر سورہ دہر میں ہے کہ جنت کے مشروبات جو ہیں ٹھنڈے بھی ہوں گے، ذائقہ دار بھی ہوں گے، خوشبودار بھی ہوں گے. خوشبو مسک کی اور ذائقہ زنجبیل کا اور ٹھنڈک کافور کی، یہ جنت کے مشروبات ہیں. سلسبیل بعض علماء کا کہنا کہ یہ عجمی لفظ ہے، اور ابن العرابی بہت بڑے لغت کے امام ہیں، فرماتے ہیں کہ سلسبیل لفظ میں نے قرآن کے علاوہ کہیں نہیں دیکھا. یہ پوری لغت عرب کے شعراء یا عرب کے نثر نگار، تو نہ یہ کسی نظم میں مجھے لفظ ملا نہ کسی نثر میں، صرف قرآن پاک میں. اور یہ سلسبیل سلاسہ سے ہے، سلاسہ، جس کا معنی لذیذ مشروب، لذیذ شراب. سلاسہ سے جب اس کو ہم بنائیں گے، اس کا مادہ سلاسہ بنائیں گے، تو پھر بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ سلسبیل کی با زائد ہے، سلسبیل کی با زائد ہے، اور اس کا معنی یعنی سلس یا سلاسہ انتہائی لذیذ مشروب. تو یہ ایک چشمہ ہے زنجبیل کا، اور اس چشمے کا نام سلسبیل ہے، اور یہ نام اس لیے ہے کہ اس چشمے کا مشروب بہت ہی
لذیذ ہوگا اور بہت ہی ذائقے دار ہوگا۔ تو یہ جنت کے مشروبات کا اس سورہ مبارکہ میں تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ تو جنت کے مشروبات میں جو ملاوٹیں یا آمیزشیں ہوں گی، تو ٹھنڈک پیدا کرنے کے لیے کافور، خوشبو پیدا کرنے کے لیے مسک کستوری، اور ذائقہ پیدا کرنے کے لیے زنجبیل۔ یہ بات ہم بتا دیں کہ یہ نام ہے صرف، جو دنیا میں ہم زنجبیل استعمال کرتے ہیں، سونٹ وغیرہ، جنت میں ایسی نہیں ہوگی۔ صرف اس لیے زنجبیل نام آپ کو بتایا گیا تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ کون سی نعمت ہے۔ دنیا میں ہم زنجبیل جب کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو گلے میں ایک جو ہے وہ ایک تکلیف سی ہوتی ہے پیتے ہوئے، جب حلق سے گزرتا ہے تھوڑی سی جلن سی محسوس ہوتی۔ لیکن جو جنت کی زنجبیل ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، بلکہ اس کی لذت، اس کا ذائقہ اور اس کے محاسن وہی ہوں گے جو جنت کی نعمتوں کے ہوں گے، انتہائی اعلیٰ اور نفیس۔ تو جنت کی نعمتوں کے نام دنیا کی نعمتوں والے ہیں، لفظی اشتراک ہے، تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ کس قسم کے پھل ملیں گے۔ لیکن ذائقہ جنت کا ہوگا، جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اعددت فیہا لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل میں ان کا تصور ہوا۔ اب جنت میں انار ہوگا، تو انار ہم نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، کھایا بھی ہے، تو تصور بھی نہیں ہوگا، سنا بھی نہیں ہوگا، دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ مانا وہ انار جنت کا کیسا ہے، وہ دنیا کا انار نہیں، بلکہ وہ اس میں محاسن، لذتیں وہ جنت کے تعلق سے ہوں گی جن کا آپ تصور تک نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل جنت میں داخل فرمائے۔ فرمایا کہ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ بِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان پر گھومیں گے، پھریں گے، ولدان بچے، مخلدون جو ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہنے والے۔ ہمیشہ رہنے سے مراد جو ان کا ایک شباب ہے وہ ہمیشہ رہے گا، ایک ہی سطح پر ٹکا رہے گا۔ اور یہ بچے جو ہیں جنت والے، یعنی بلوغت سے قبل جو ایک بچہ ہوتا ہے 12-13 سال کا، 14 سال کا، وہ ان کی عمر ہوگی، اور وہ ہمیشہ اسی عمر پر رہیں گے۔ وہی ان کی جو ایک شباب اور چہرے کی رونق اور خوبصورتی، حسن ایک ہی سطح پر برقرار رہے گا، جو اہل جنت کی خدمت کے لیے ہوں۔ یہ بچے کون ہیں؟ بہت سے مفسرین کا کہنا کہ یہ وہ بچے ہیں مومنین کے جو بلوغت سے قبل فوت ہو گئے، کیونکہ ان کا انتقال فطرت پر ہوا، فطرت اسلام پر، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو مومنین کے بچے جو ہیں وہ یہ خدام اور غلمان ہیں، بچے۔ تو مخلدون ہمیشہ رہیں گے، مانا ہمیشہ ان کے جو چہروں کی تر و تازگی، رونق، ندرت، حسن، ان کا شباب اور جو عمر کی سطح ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے گی۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب تو انہیں دیکھے گا، یعنی خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ہر جنتی سے، کہ جب آپ انہیں دیکھو گے یا تو انہیں دیکھے گا، حسبتہم تم سمجھو گے انہیں لؤلؤا موتی، منثورا بکھرے ہوئے موتی۔ بڑی خوبصورت تشبیہ کہ وہ بچے ان خوبصورت بکھرے ہوئے موتی نظر آئیں گے۔ بکھرے ہوئے اس لیے کہا کہ
وہ بچے جو ہیں مستقل اہل جنت کی خدمت کریں، کوئی یہاں کوئی وہاں، کوئی کسی جنتی کے پاس کوئی کسی جنتی کے پاس، تو بکھرے ہوئے ہوں گے، پھیلے ہوں گے. آپ انہیں دیکھیں گے تو آپ کو بکھرے ہوئے موتی نظر آئیں گے. تو موتی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو لڑی میں ہوں پروئے ہوئے تو وہ منظوم موتی ہوتے ہیں، لڑی توڑ دیں تو موتی بکھر جاتے ہیں، اور بکھرے موتی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں. تو یہ جو غلمان اور یہ ولدان جنت کے، یہ بکھرے ہوئے موتی محسوس ہوں گے. بکھرے ہوئے اس لیے کہ وہ اہل جنت کی خدمت میں شب و روز مشغول ہوں گے. وہاں شب و روز تو ہوگا ہی نہیں، مستقل ہمیشہ اس خدمت میں وہ مصروف ہوں گے، لگے رہیں گے. اس لیے ان کو بکھرے ہوئے موتی قرار دیا گیا. اور دوسری بات یہ کہ بکھرے موتی منظوم موتیوں سے زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ، اور جب تو دیکھے گا وہاں، یہ ثم جو ہے یہ ظرف مکان ہے. جب تو دیکھے گا وہاں یعنی جنت میں، رأیت دیکھے گا تو نعیماً نعمتیں بھرپور، ہر طرف نعمتوں کی بھرمار اور نعمتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. وہ ملکن کبیرہ، اور دیکھے گا تو بڑا ملک، یعنی کہ بادشاہت کا گمان ہوگا. لگے گا کہ ہر جنتی بادشاہ سروں پر تاج ہیں، اور غلمان اور خدام مستقل خدمت کر رہے ہیں، حور و قصور ہیں، اور ان کی سلطنت یعنی ان کے محلات پھیلے ہوئے ہیں. تو ملکن کبیرہ، بڑی بادشاہت. جنت میں جب بھی دیکھو گے ہر طرف نعمتیں ڈھیر ہی ڈھیر، اور ایک بڑی بادشاہت کا سا گمان ہوگا. اور فرمایا کہ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاہم ربہم شرابا طہورا. ان کے اوپر ثیاب و سندس، کپڑے ہوں گے سندس کے، سندس باریک ریشم، خضر سرسبز سبز رنگ کے، وہ استبرق، اور استبرق کے کپڑے ہوں گے. استبرق موٹا ریشم، باریک ریشم سندس، اور موٹا ریشم استبرق. تو اہل جنت کے اوپر کپڑے ہوں گے ریشم کے، باریک بھی اور موٹے ریشم کے بھی، جن کے رنگ سبز ہوں گے. تھوڑی سی طلبہ کو ترکیب بتا دی جائے. یہ ثیاب و سندس جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے. ثیاب مضاف، سندس مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا مؤخر، اور عالیہم جو ہے یہ خبر مقدم ہے. ایک قرأت میں عالیہم ہے، اس صورت میں کوئی اشکال نہیں، یہ خبر مقدم ہے، مرفوع ہے. لیکن عالیہم پڑھے تو منصوب ہے، خبر تو مرفوع ہوتی ہے، تب اشکال بن جاتا ہے. تو یہ عالیہ جو ہے یہ فوق کے معنی میں، فوقہم، فوقہم. تو جو کہ فوق جو ہے یہ فتح کے ساتھ ہے، لہذا عالیہم کے فتح میں بھی کوئی اشکال نہیں. تو عالیہم خبر مقدم، ثیاب و سندس مضاف مضاف الیہ مبتدا مؤخر، اور خضر جو ہے یہ ثیاب کی صفت ہے. ثیاب و سندس خضر مرفوع ہے، ثیاب کی صفت ہے، ان وہ کپڑے سبز ہوں گے. وہ استبرق، واو حرف عطف ہے،
استبرق معطوف ہے اور معطوف ہے ثیاب و سندس ہے. تو یہ ہم نے کچھ ترکیب آسان کر دی یعنی طلباء کے فہم کے لیے. تو استبرق کا عطف جو ہے وہ ثیاب و سندس پر ہے اور خضر یہ ثیاب کی صفت ہے. تو اہل جنت پر جو کپڑے ہوں گے ریشم کے، باریک اور موٹے، جیسا ان کا ذوق ہو، جیسی ان کی چاہت ہو. باریک کپڑے کی چاہت ہوگی، باریک کپڑے پہنا دیے جائیں گے. موٹے ریشم کی چاہت ہوگی، موٹے ریشم پہنا دیے جائیں گے. اور فرمایا کہ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور وہ زیور پہنائے جائیں گے. یہ واو حرف عطف ہے، حلو معطوف ہے اور اس کا عطف یطوف پر ہے. یطوف علیہ ولدان مخلدون، یطوف پر اس کا عطف ہے. اشکال یہاں پر یہ ہے کہ وہ مضارع ہے اور یہ ماضی مجہول. تو یہ ماضی کا عطف مضارع پر. جواب اس کا یہ کہ یہ لفظ ماضی ہے مگر معنی یہ مستقبل ہے، کیونکہ جنت کی خبریں ہیں تو یطوف بھی مستقبل کے معنی میں جنت کی خبر. اور حلو اگرچہ لفظاً یہ ماضی ہے مگر معنی مستقبل کا ہے، وہ پہنائے جائیں گے، مستقبل کا معنی. تو حلو أساور من فضة، وہ پہنائے جائیں گے زیور، أساور من فضة چاندی کے. چاندی کے زیورات پہنائے جائیں گے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پلائے گا ان کو ان کا رب شراباً مشروب، طہوراً پاک. پلائے گا ان کو ان کا رب شراباً طہورا، مشروب پاک. اس آیت کریمہ میں بہت سی نعمتیں مذکور ہیں. ریشمی لباس ہوں گے اور چاندی کے زیورات ہوں گے. یہاں بھی ایک اشکال ہے. سورہ حج میں یحلون فیہا من اصابر من ذہب، کہ ان کو جنت میں سونے کے زیورات پہنائے جائیں گے. بلکہ سورہ فاطر میں سونے کے ساتھ ساتھ موتی کا بھی ذکر ہے. ولؤلؤ، موتیوں کے، ہیروں جواہرات کے زیور پہنائے جائیں گے. تو 3 طرح کے زیور ہو گئے، چاندی کے، سونے کے اور موتیوں کے، ہیروں جواہرات کے. تو یہ تعارض نہیں ہے بلکہ ہر طرح کے زیور ان کو دیے جائیں گے ان کے پہننے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ زیور عورتیں پہنتی، جنت کی حوریں. تو زیور ہر طرح کے دستیاب ہوں گے، سونے کے بھی، چاندی کے بھی اور ہیروں کے، جواہرات کے بھی. تو حوریں پہنے گی. یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی ایک خواہش یا موڈ یا مرضی ہوگی اس طرح وہ پہنیں گی. لگتا ہے کہ جنت کی عورتیں بھی میچنگ کریں گی. جیسے دنیا میں خواتین ان کو میچنگ کی فکر ہوتی، لباس کی، زیور کی، جوتوں کی. تو جنت کی حوریں بھی اپنی میچنگ دیکھیں گی. اس وقت ہمیں کیا پہننا چاہیے، کون سا زیور، سونے کا پہنے، چاندی کا پہنے.
یا موتیوں اور جواہرات کا پہنیں، اور یا پھر یہ جو مختلف زیور ہیں اپنے شوہروں کی خواہش پر پہنے گی. شوہر کی مرضی ہو کہ آج سونے کا زیور پہنا جائے تو وہ پہنے گی، چاندی کا پہنا جائے وہ پہنے گی، یا دیگر جو جواہرات ہیں وہ پہنے گی. تو بہرکیف کی کوئی تعارض نہیں، ہر طرح کے زیور مہیا ہوں گے اور معاملہ ان کی خواہش پر ہوگا. اور ایک نعمت کیا مذکور ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پلائے گا ان کو ان کا رب مشروب طہوراً پاک. اب تک اس صورت میں بہت سے مشروبات کا ذکر، ایسے مشروب جن کی آمیزش کافور سے ہوگی، ایسے مشروب جن کی آمیزش زنجبیل سے ہوگی، اور ایسے مشروب جن کی آمیزش مسک سے ہوگی. اور یہاں چوتھے مشروب کا ذکر شراباً طہورا. یہ سب سے قیمتی مشروب ہے، سب سے قیمتی اس لیے کہ اس میں ہے سقاہم ربہم، یہ مشروب ان کا رب پلائے گا. سقاہم ربہم، پلائے گا ان کو ان کا رب شراباً طہورا. اس مشروب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. پلانے کی کیفیت کیا ہوگی یہ بیان نہیں ہوئی، لیکن اس کی نسبت انتہائی اعلیٰ ہے. تو یہ مشروب انتہائی اعلیٰ ہے جو ان کو رب تعالیٰ پلائے گا، اور طہوراً، بڑا پاک صاف ستھرا، جو اہل جنت کو بھی پاک صاف رکھے گا. اور بعض روایتوں میں جنت میں داخل ہوتے یہ مشروب ان کو پیش کیا جائے گا تاکہ جو دنیا کے دل کے امراض تھے، کینے، بغض، حسد، اس مشروب کی برکت سے وہ سارے دھل جائیں، اور اب ان کے دل بڑے ہی عمدہ، بڑی ان میں محبت، پیار، جگانگت، محبت سے لبریز ہوں گے، اور یہ منفی عوارض سارے ختم ہو جائیں گے اس مشروب کی برکت سے. إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. بے شک یہ تمہارا بدلہ تھا، یہ تمہارا بدلہ ہے، اس لحاظ سے کہ اللہ کا علم، اللہ جانتا ہے، اللہ نے بتا دیا کیا کچھ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا. یہ تمہارا بدلہ اللہ کے علم میں ہے. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری کوشش مشکور ہے، جس کی قدر کی جاتی، قدر کی جائے گی. جو تمہارے اعمال صالحہ اگر اس قابل ہیں کہ وہ قابل قدر ہوں، ان کی قدر کی جائے، تو اللہ تعالیٰ اعمال کو ضائع کرنے والا نہیں بلکہ بڑا قدردان ہے. انہ غفور شکور، بے شک وہ بخشنے والا بھی اور قدردان بھی. تو اللہ رب العزت تمہاری ہر کوشش کی قدر کرے گا، بشرطے کہ وہ کوشش صحیح بنیادوں پر. کوشش کس کی ہو؟ ایسے بندے کی جس میں شرک نہیں، توحید ہے. اور کوشش کیسی ہو؟ اخلاص کے ساتھ، نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کے ساتھ، نہ اس میں ریاکاری کا عنصر ہو، نہ کسی بدعت کی آمیزش ہو. تو یہ سعی مشکور ہے، اللہ اس کا بڑا قدردان ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال کا بڑا اجر دے گا. تو نتیجتاً اتنی عظیم الشان نعمتیں جن کا ذکر ہوا، یہ سب تم کو عطا ہوں گی کیونکہ تمہاری کوشش اللہ کے ہاں قابل قدر قرار پا چکی، کیونکہ وہ صحیح بنیادوں پر ہے. کوشش کرنے والے بہت ہیں مگر ان کی بنیادیں صحیح نہیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ قیامت کے دن بہت سے لوگ نیکیاں تو لائیں گے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک ان کے بارے میں ایسا فیصلہ صادر ہوگا جو ان کی توقع کے خلاف ہوگا. وہ اپنی نیکیوں کے ڈھیر دیکھیں گے اور خوش ہوں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ اچانک ایسا فیصلہ جاری کرے گا اور صادر فرمائے گا جو ان کی توقع کے خلاف ہوگا، اور جنت کی بجائے ان کا ٹھکانہ جہنم قرار پائے گا. مانا کوشش کی انہوں نے مگر وہ کوشش اس قابل نہیں کہ اس کی قدر ہو. اور
قابل قدر کوشش جس کی بنیادیں ہم نے ذکر کی، عقیدہ توحید کی سلامتی کے ساتھ ہو، نبی علیہ السلام کی اتباع کے ساتھ ہو، اخلاص کی حفاظت کے ساتھ ہو، تو یہ قابل قدر کوشش ہے۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم ہی نے اتارا علیک آپ پر القرآن قرآن، تنزیلا اتارنا، اس تنزیل میں آہستہ آہستہ اتارنا، دفعۃ واحدہ نہیں بلکہ آہستہ آہستہ اتارنا۔ یعنی جبریل امین تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن لائے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، کبھی 10 آیتیں، کبھی 5 آیتیں، کبھی 1 سورت، کبھی 2 آیتیں، کبھی 1 آیت۔ یہ تنزیل ہے، آہستہ آہستہ اتارنا، تاکہ قرآن کی جو تنزیل ہے وہ حالات اور وقت کے مطابق ہو۔ بعض اوقات ایسے واقعات پیش آتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قرآن اتارتا تاکہ ان سارے وقائع کو ملحوظ رکھا جائے اور تنزیل میں ان وقائع کا علاج موجود ہو۔ دفعۃ واحدہ، یکدم اتارنے کی بجائے آہستہ آہستہ اتارا۔ ویسے قرآن کے 2 نزول ہیں، ایک نزول لوح محفوظ سے آسمان تک، وہ دفعۃ واحدہ ہوا جو رمضان میں ہوا، لیلۃ القدر میں ہوا، پھر وہاں سے جبریل امین کے ذریعے نبی علیہ السلام پر قرآن اتارا گیا آہستہ آہستہ، کبھی 5 آیتیں، کبھی 10 آیتیں، اور اس طرح اس کی تنزیل میں 23 سال کا عرصہ صرف ہوا۔ فرمایا کہ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا، بس آپ صبر کیجیے اپنے رب کے حکم کے لیے، ولا تطع اور نہ اطاعت کیجیے، منہم ان میں سے، آثما گناہ گار کی، او کفورا یا کافر کی۔ کفور مبالغے کا صیغہ، بڑا کافر، ان کی اتباع نہ کیجیے، صبر کیجیے اور ان کی پیروی مت کیجیے۔ کن کی؟ گناہ گار کی اور کفر کرنے والے کی۔ گناہ گار سے مراد ہے عتبہ بن ربیعہ، اور بڑا کفر کرنے والا ولید ابن مغیرہ، ان کی پیروی مت کیجیے۔ اصل میں یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور آ کر لالچیں دی تھی کہ آپ جتنا چاہو مال لے لو، جس عورت سے چاہو نکاح کر لو، لیکن اس پیغام سے بعد آ جاؤ، دعوت توحید سے بعد آ جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو منع کیا، ان کی پیروی مت کیجیے، اور پیروی آپ نے کرنی بھی نہیں تھی۔ دراصل اس منع سے مراد ان لوگوں کی تضلیل ہے جو دعوت دینے آئے تھے کہ آپ جو چاہو ہم سے لے لو، مگر دعوت توحید سے بعد آ جائے۔ اللہ کے نبی نے بھی انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان لوگوں کی مزید اہانت اور تذلیل اور ان کی اس پیشکش پر ان کی مزید اللہ تعالیٰ نے اہانت چاہی، اور یہ بذریعہ وحی اپنے پیغمبر کو آگاہ کیا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور یاد کرو اپنے رب کے نام کو، بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام، اپنے رب کا ذکر کیجئے صبح اور شام۔ صبح سے مراد فجر کی نماز، اصیل سے مراد عصر کی نماز، اور آگے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات بھی اس کے لیے سجدے کرو، رات کے کچھ حصے میں اس کے لیے سجدے کرو۔ تو رات کی 2 نمازیں، مغرب اور عشاء، اور وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور اس کی تسبیح کیجئے، اس کی پاکیزگی بیان کیجئے۔ لمبی رات، یہ قیام اللیل مراد ہے، تہجد کی نماز مراد ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں مختلف اوقات میں عبادت کا حکم دیا، جس میں صبح کا وقت ہے، شام کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، اور پھر نصف اللیل کے بعد کا وقت ہے تہجد کے لیے۔ تو ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجیے، اور اس کی تسبیح و تحمید کیجیے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، بے شک یہ لوگ، یہ کفار، یحبون محبت کرتے ہیں، العاجلہ، عاجلہ سے، عاجلہ سے مراد جلدی اجلت، اس چیز سے جس کا نفع جلدی ملتا ہے، دنیا سے، کہ دنیا میں کاروبار، باغات، کاروبار کے پرافٹ،
مال و دولت کی بہتات، ریل پیل، سب نظر آ رہا ہے، سب دکھائی دے رہا ہے، تو یہ عاجلہ ہے جس کا نفع جلدی ملتا ہے۔ اور قیامت کب آئے گی اور کب تک انتظار کریں قیامت کی نعمتوں کا، جنت کا؟ تو پھر یہ لوگ آخرت پر اس دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ دنیا کا نفع فوری دستیاب ہے، جلدی ملنے والا ہے۔ تو بے شک یہ کفار جو اس نفیس دعوت کی طرف نہیں آ رہے، اپنے رب کی توحید کی طرف نہیں آ رہے، اور وہ پیغمبر جو اخلاق حسنہ کا پیکر ہے اس کی محبت اور اطاعت کی طرف نہیں آ رہے، کیونکہ ان کے اندر ایک مرض ہے، اور وہ ہے یحبون العاجلہ، دنیا کی محبت کا مرض، یہ بت ان کے اندر موجود۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ، اور چھوڑ دیتے اپنے آگے، اپنے پیچھے، یعنی آگے آنے والا یوم ثقیلہ، بھاری دن جو آگے آ رہا ہے، بھاری دن، اسے فراموش کر رہے ہیں۔ دنیا سے محبت ہے اور آخرت کو فراموش کیے بیٹھے ہیں، اور وہ دن بڑا بھاری ہے، اس کی شدت، اس کی ہولناکی، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور وہ دن بھی دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا، اسے فراموش کیے بیٹھے۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دنیا کی محبت اور ساتھ ہی آخرت کی یاد، یہ قرآن کا اکثر مضمون ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو بھی امراض تمہارے اندر پائے جاتے ہیں ان کا سبب دنیا کی محبت ہے، اور اس کا علاج فکر آخرت ہے۔ آخرت کو یاد کرو، جنت کا، جہنم کا ذکر کرو، اور سوچو، اور جو میدان محشر اور موقف کے احوال اور احوال ہیں ان پر غور کرو، اور یاد کرتے رہو، سوچتے رہو، تاکہ دل نرم ہو اور آخرت کی طرف توجہ اور رغبت ہو۔ جتنی توجہ آخرت کی طرف ہوگی، رغبت ہوگی، اسی قدر دنیا کی جو محبت کا بت ہے وہ ٹوٹے گا اور پاش پاش ہوگا، اور جس قدر دنیا کی محبت ٹوٹے گی اسی قدر آپ اطاعت کی طرف آئیں گے، اور دین اسلام کی طرف آئیں گے، اور دین توحید کی طرف آئیں گے۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے پیدا کیا ان کو، نحن، ہم نے، خلقناہم، پیدا کیا ان کو، وشددنا اسرہم، اور ان کی خلقت کو سخت اور شدید بنایا، مضبوط پیدا کیا، جس میں ان کی ہڈیاں، ان کے پٹھے، ان کے اعصاب اور ان کی رگیں، یہ پورا نظام مربوط کر کے انسان کو مضبوط بنایا ہم نے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور اے لوگوں کسی غلط فہمی مت رہنا یا خوش فہمی مت رہنا، ہم جب چاہیں بدل دیں ان جیسوں کو تبدیل کرنا، جب چاہیں تمہیں تبدیل کر دیں، جب چاہیں تبدیل کر دیں۔ اس تبدیل کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ تمہیں ختم کر دیں اور تمہاری جگہ اوروں کو لے آئیں، نئی مخلوق لے آئیں، جیسا کہ فرمایا کہ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید فما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ اگر چاہے تم سب کو لے جائے ایک ہی لمحے میں، کن، اور تم ختم ہو جائے، اسی لمحے ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، کن، اسی لمحے، ایک ہی لمحے میں جو دنیا موجود اس کو تباہ کر دے، اسی لمحے ایک نئی مخلوق لا کر بسا دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ پر یہ کام مشکل نہیں ہے۔ تو تبدیلی کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تمہیں تباہ کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق، نئے بندے، نئے انسان لے آئے، اور تبدیلی کا دوسرا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بگاڑ دے، تمہاری شکلیں بگاڑ دے، مسخ کر دے، رنگتیں سیاہ کر دے، اور تمہارے جسم کے اعضاء توڑ دے۔ اللہ تعالیٰ تبدیلی پر قادر ہے۔ جس نے تم کو پیدا کیا، تمہاری خلقت کو سخت اور شدید کیا، وہ چاہے تو تم کو تبدیل کر دے، دوسروں کو لا بسائے کہ تمہارے یعنی وجود کو، تمہارے جسم اور بدن کو اور تمہاری شکلوں کو بگاڑ دے، مسخ کر دے۔ ان ہذہ تذکرہ، یہ سورہ دہر جو ہم نے پڑھی، یہ ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پس اب جو چاہے پکڑ لے اپنے رب کی طرف راستہ۔ راستہ کیا؟ ایمان کا راستہ، رب تعالیٰ کی اطاعت کا راستہ۔ اس راہ پر چل پڑے، اس راہ کو اختیار کر لے جو تمہارے لیے بہتر۔ کیوں؟ اس سورہ مبارکہ میں انہی لوگوں کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ پوری سورت
جنت کی نعمتوں کے ذکر سے بھرپور ہے، جنت کے مشروبات، میوے، حور و قصور اور طرح طرح کی نعمتیں. تو اپنے رب کی طرف راستہ پکڑ لو تاکہ یہ سب نعمتیں تمہیں میسر آ جائیں. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. پیچھے بتایا کہ جو چاہے راستہ پکڑ لے اپنے رب کی طرف بصورت ایمان، بصورت اطاعت، لیکن جو تم چاہو گے وہ چاہت تمہاری اپنی نہیں ہوگی، تم چاہت میں مستقل نہیں ہو. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم نہیں چاہتے مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے. تمہاری چاہت اللہ تعالیٰ کی چاہت کے تابع ہے. یہ پچھلی آیت میں بندے کی چاہت کی طرف اشارہ ہے کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ پکڑ لے. اس آیت میں بتایا گیا کہ تمہاری اپنی کوئی چاہت نہیں، تمہاری ہر چاہت اللہ تعالیٰ کی چاہت کے تابع ہے. جو پچھلی آیت کریمہ میں جو بندے کی چاہت ہے وہ ہے اسلام کا راستہ بتایا گیا. اب اس راستے میں جنت کے راستے کو اختیار کر لے، اس راستے سے محبت کر لے، اس راستے کو پسند کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس راستے پر آپ کو چلائے گا. یعنی تمہارا پسند کرنا، تمہاری وہ چاہت اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی چاہت کے تابع ہے. کیوں کہ پوری کائنات اللہ کا کارخانہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ جہان ہے، اللہ اس کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ دنیا ہے ساری، اور اللہ کی دنیا میں اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تمہاری چاہت تمہیں سونپی گئی ہے، ایک راستہ کو منتخب کرنے میں تمہیں آزادی دی گئی، مگر جو راستہ منتخب کرو گے وہ راستہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کے تابع ہوگا. اس کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق ہو رہی. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے. علیم کا معنی بہت علم رکھنے والا، اور حکیم کا معنی بہت حکمت والا. علیم بڑے علم والا، دونوں مبالغے کے صیغے، بڑے علم والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے. یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما. اللہ تعالیٰ داخل کر دے جسے چاہے فی رحمت، اپنی رحمت میں، یعنی جنت میں، کیونکہ جنت کا داخلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو. تو رحمت اور جنت اس میں داخل کرنا ایک ہی معنی ہے، کیونکہ جنت کا داخلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور فرمایا کہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور جو ظالم ہیں تیار کیا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذابا، ایسا عذاب، علیما جو بڑا دردناک ہے ظالموں کے لیے. ظالم کون ہے؟ شرک کے ذریعے ظلم کرے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے. جو توحید میں دراڑیں ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو منصب اور مقام میں جو دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے ظالم ہیں. اور پھر ظلم و مقابلہ عدل بھی ہے، اور ظلم کا اطلاق بڑا وسیع ہے. شریعت سے بغاوت، اللہ کے رسول کی اطاعت سے بغاوت، یہ سارے ظلم کی اقسام ہیں. اور ظالم جو ہیں اعد لهم، تیار کیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب، ایسا عذاب، علیما جو بڑا دردناک ہوگا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ دہر کی تفسیر مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اور جو اس سورہ مبارکہ میں جو اہل جنت کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما لے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.